کہ اس میں یہ لوگ اہل تشیع کی طرف سے جادو آ رہا ہے یا اہل سنت میں سے کسی عمل کی طرف سے آ رہا ہے۔ اہل سنت کی پھر آگے 4-5 شکلیں ہیں جو احناف، شوافے اور اسی طرح دیگر جو لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقسیم میں ہر بندہ جس وقت عمل کرتا اس عمل کو سمجھنا ہی تو اصل چیز ہے کہ یہ جادو بن کیسے رہا ہے۔ مثلا بسا اوقات یہ ہے کہ میں نے لفظ پڑھا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ میرا وہ سوچ کا جو دل کا زاویہ تھا وہ اللہ کی طرف جانے کی بجائے کسی جن یا کسی شیطان یا کسی سیارے یا کسی ستارے کی طرف گیا، تو میرا باوجود مواحد ہونے کے، میں باوجود مواحد ہوں یا باوجود اہل سنت ہوں، لیکن اس کے باوجود میری وہ صورت کوثر مواحد والی توحید پرستوں والی نہیں رہی، بلکہ وہ جادو میں بدل چکی ہے۔ کیونکہ میں نے قرآن جی پڑھا، صورت فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ سے میں نے جن حاضر کرنے کی نیت سے پڑھی ہے یا میں نے موکل کو بلانے کی نیت سے پڑھی ہے، تو آپ کی وہ فاتحہ آپ کی جادو بن چکی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، یہ تو کل روز قیامت آپ کے ساتھ چیزیں جس وقت کھلیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ مذاہب کے درمیان میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی۔ پھر اس کے بعد جادو کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ جادو سے جادوگر ہے، جادو سے جادوگر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اوپر جو جادو ہوا ہے وہ جادوگر نے کس قوت سے مدد حاصل کی ہے، مرائی قوت یا غیر مرائی قوت۔ مرائی قوت مطلب یہ نظر آنے والی قوتیں اس سے مدد لے رہا ہے، یا غیر مرائی قوتیں جو نظر نہیں آتی اس سے مدد لے رہا ہے۔ مثلا اس جادوگر کی براہ راست شیطان سے ملاقات بھی ہے، براہ راست اس کا کوئی عمل ہے کہ وہ شیطان کی مدد تک پہنچ چکا ہے۔ ہر بندہ رحمانی نہیں ہے اور ہر بندہ شیطانی بھی نہیں ہے، ہر بندے کی شیطان تک رسائی نہیں ہے، ہر بندے کی مدد کے لیے شیطان نہیں آتا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ جس وقت اس کی رسائی شیطان کے ساتھ ہے تو اس کا جادو زمینی نہیں بلکہ سماوی بن جائے گا اور سفلی بن جائے گا۔ سفلی جادو عام طور پہ بہت پڑھے لکھے آدمی کو، اہل علم میں کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا دیندار ہے، بہت بڑا سخی ہے، ایسے آدمی کو توڑنے کے لیے یہ سفلی جادو لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی وظیفہ پڑھا، کوئی قرآن کی آیت پڑھی، کوئی حدیث پڑھی، مسنون اذکار کیے، مسنون اذکار کے بعد بندے کی بسا اوقات یہ کیفیت آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ سنتا بھی ہے کہ نہیں، اللہ بات مانتا بھی ہے کہ نہیں، یہ الہاد کے رستے کھلنے شروع ہو گئے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جس وقت تھک جاتا ہے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا اللہ تو جانے اور تیرا کام جانے، یہ میرے سے قابو میں آنے والا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دیتا، جس طرح ہاتھ اٹھائے نا اس طرح ہاتھ اٹھا دی۔ اسی طرح جادوگر کسی آدمی کو نشانے میں رکھ کے جادو کرتا رہتا ہے، پہلا ہفتہ کیا، دوسرا ہفتہ کیا، تیسرا ہفتہ وہ اسی طرح مسکرا رہا ہے، اسی طرح کھلکھلا رہا ہے اور اسی طرح کھیل رہا ہے، اسی طرح کھا پی رہا ہے، اسی طرح کاروبار چل رہا ہے۔ پھر وہ آخر کار جیسے ہمارا لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے اس کے کلمات ہیں۔ اب وہ کلمات کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اسی آن لائن میں جو پروگرام میں اس طرح نہیں کہیں گے، بعض لوگ غلط تجربات میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ کلمات اس طرح پڑھتا ہے تو شیطان براہ راست اس کی مدد میں آتا ہے۔ پھر اس کو بسا اوقات وہ جملے القاء کرتا ہے، بسا اوقات اس کو آنکھوں میں لے جاتا ہے، بسا اوقات اس کا جادو خواب میں دکھا دیتا ہے، اور بسا اوقات جادو جنات کے ذریعے اس کو پہنچا دیتا ہے کہ اس آدمی کو توڑنے کے لیے آپ کو اس طرح کا حربہ استعمال کرنا پڑے گا، پھر آدمی یہ گرے گا۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ایک آدمی روزانہ بقرہ پڑھتا ہے، روزانہ قرآن جی کے 5 پارے پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جادو زدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک عام انسانی جادو نہیں ہے، وہ شیطانی جادو ہے۔ شیطانوں کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس پھر ایسی قوتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ رحمت ہے، فضل ہے، وہ ہوگی تو پھر ٹوٹے گا، وگرنہ یہ ہے کہ پوری زندگی کا کھیل کھیلتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ارواح خبیثہ، ابھی میں آگے نہیں جا رہا، ارواح خبیثہ ہے
मसलन उसकी शैतान तक रसाई नहीं है, लेकिन अरवाह खबीसा तक रसाई है। अब अरवाह खबीसा में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अरवाह खबीसा से वो मदद लेता, वो उसको भी नहीं पता चलता कि मेरी मदद कौन करता है। बसौकात खुद जादूगर को भी नहीं पता चलता कि मैंने निशाना तो इसका लिया है लेकिन 2-4 और बंदे चल बसे हैं, या मैंने निशाना लिया दिमाग का लेकिन यह है कि उसका दिल पकड़ा गया है। बसौकात यह है कि मैंने उसकी कमर पकड़ी थी ताकि वो मेरी तरफ झुके, उसने कमर का जादू किया था, लेकिन यह है कि वो कमर के ऊपर जादू होने की बजाय वो उसकी टांगों पे हो गया है। बसौकात यह है कि करना तो मियाँ बीवी के दरमियान था, लेकिन यह है कि वो जादू हो गया पूरे ख़ानदान के दरमियान में। ऐसे हालात में खुद जादू करवाने वाला और ऐसे हालात में खुद जादूगर, जादू करने वाला, वो भी बसौकात परेशान हो जाता है कि हमने निशाना तो थोड़ा लेना था, छोटा लेना था, लेकिन निशाना बड़ा बन गया है। ये उस वक्त होता है जिस वक्त कुव्वतें उसके कंट्रोल में नहीं, वो कुव्वतों के कंट्रोल में है।